والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و مکرم سامعین کرام، آپ علیہ السلام کے سیرت طیبہ کے حوالہ سے گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی. میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی آمد پہ پوری دنیا میں نور چھا گیا. اندھیرا جو ہے وہ چھٹ گیا اور ہر طرف اجالے ہی اجالے ہو گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو فرماتی ہیں جب میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری بیماریوں کو دور فرما دیا. فرماتی ہیں کہ سب جب میں واپس آنے لگی بنو سعد تو میں نے کہا چلو خانہ کعبہ کی زیارت کرتی جاؤں. تو کہتی ہے میں نے حضور علیہ السلام کو یہ چاہا کہ حجر اسود کا حضور بوسہ لے لیں. تو کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام ابھی قریب نہیں گئے تھے حجر اسود کے کہ حجر اسود نے خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر آقا علیہ السلام کے لبوں کو چوم لیا. فرماتی حضور علیہ السلام کو میں لے کر جب چلی تو میری اونٹنی کی کیفیت یہ تھی کہ جو اونٹنیاں ہم سے پہلے چلی تھیں اور وہ ساری کی ساری پیچھے رہ گئیں اور میری اونٹنی جو ہے وہ ان سے آگے نکل گئی. اور میری اونٹنی کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ تیز رفتار جو ہے وہ اونٹنی ہو گئی جو پہلے چل نہیں سکتی تھی. تو کہتی ہیں وہ دائیاں جو ہم سے پہلے گئی تھی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا وجہ ہے تو پیچھے رہ گئی تھی اور ہم آگے آ گئے تھے تو اتنا سفر کا فاصلہ تھا اتنی جلدی طے کیسے ہو گیا؟ کیا تم سواری بدل کے آئی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے انہیں کہا کہ میں نے سواری نہیں بدلی ہے میں سوار بدل کے آئی ہوں. سبحان اللہ. میں نے سوار کو بدل لیا ہے. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کو لے کر آئی تو گھر میں نور ہی نور برسنے لگا اور ہر طرف جو ہے وہ خوشبوئیں پھیل گئیں اور میرے جو ہمسائے ہیں وہ مجھ سے آ کر پوچھتے تھے حلیمہ بتا کہ گھر میں جو ہے وہ اتنا مال کیسے آ گیا ہے کہ ہر وقت تیرا دیا جلتا ہی رہتا ہے. پہلے تو کبھی کبھی جلتا تھا اور ہر وقت جلتا ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی میں نے انہیں کہا کہ میں نے تو جب سے حضور آئے ہیں میں نے دیا جلایا ہی نہیں ہے. علیہ السلام آمد پہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جو ہے وہ روشنی ہو گئی اور پھر گھر کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ارد گرد اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آ جاتا اور آ کر جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا سے کہتے کہ حضور کا ید اللہ والا ہاتھ جو ہے وہ ہمارے جسم پہ پھیر دو، بس حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ید اللہ والا ہاتھ پھیر دی، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا عطا فرما دیتا، انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے کثیر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اور لوگوں کے دلوں میں آپ کا پیار اور برکت کا اعتقاد ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف پہنچتی تو وہ آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اس جگہ پھیرتا، اللہ تعالیٰ اسے فوراً شفا عطا فرماتا۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بچپن کی کیفیت ہے، عام بچوں کی طرح نہیں، بچے آہستہ 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 جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشو و نما پانے کی رفتار حیرت انگیز تھی، عام بچوں سے مختلف تھی، ہٹ کے تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے مہینے میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اور قدموں کے بل چلنے لگے، دوسرے مہینے، اور تیسرے ماہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے تھے، تیسرے مہینے حضور کھڑے ہو گئے تھے، اور چوتھے مہینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کو پکڑ کر چلنا شروع ہو گئے۔ ہر وقت کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، اور یہاں تک کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 5 مہینے پہنچتے ہیں تو پھر حضور دیوار کو نہیں پکڑتے بلکہ بغیر سہارے کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے۔ سبحان اللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شان عطا فرمائی تھی۔ اور پھر جب 8واں مہینہ آتا ہے، سال ہی ابھی آیا، 8ویں مہینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بولنا شروع ہوئے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام فرمانا شروع کر دیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 9ویں مہینے پہنچتے ہیں تو پھر حضور عام کلام نہیں کرتے بلکہ حضور فصیح کلام فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، فصیح کلام۔ اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں سب سے پہلا کلام آیا، وہ کلام یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں پہلا کلام جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا کلام فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، کبیرہ اس کی تاکید آ رہی ہے، اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا والحمدللہ کثیرہ، تمام تعریفیں جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، بے شک بے شک۔ اور فرمایا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو پاک ہے اور اس کی صبح شام جو ہے وہ تسبیح کی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں یہ پہلا کلام جو زبان مبارک سے نکلا، اور یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو جو ہے وہ بیان فرمایا، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی چیز کو پکڑتے، ہمارے بچوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ نہیں، جب کسی چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پکڑتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بسم اللہ پڑھتے اور پھر اس چیز کو پکڑتے۔ سبحان اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھتے اور پھر جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ پکڑتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت خود اپنی نگرانی اور حفاظت میں اپنے محبوب کی تربیت فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک